اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ چند ایسے گناہ ہیں جن کو ہماری سوسائٹی میں بالکل بھی گناہ نہیں سمجھا جاتا. صحیح. اور وہ بہت زیادہ کامن گناہ ہے، مطلب ہماری ریگولر ڈیلی روٹین میں اکثر لوگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن گناہ بالکل نہیں سمجھتے. صحیح. تو انشاءاللہ اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو کچھ چند ایسے گناہوں میں سے آج کا پہلا گناہ جو ہے وہ ہے کہ میوزک سننا. اور آج کل لوگوں میں یہ چیزیں عام ہیں کہ گاڑی میں جا رہے ہینڈز فری میں لگائے ہوئے، چلتے پھرتے لگائے ہوئے، جیبز وغیرہ میں لگائے ہوتے. اور میوزک سننا حرام ہے، صاف حرام ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو 4 چیزوں کو اپنے اوپر حلال کر لیں گے. اور وہ 4 چیزیں ہیں کہ زناکاری، ریشم کا پہننا، شراب پینا اور میوزک سننا. اس لیے مسلمانوں کو خاص طور پہ چاہیے کہ اس چیز سے پرہیز کرے اور اس چیز سے بچے. تو انشاءاللہ اگلا جو گناہ ہے وہ کہ ٹخنوں سے اوپر پانچے جن کے نہیں ہوتے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے پانچوں کو ٹخنوں سے اوپر رکھیں. اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو حصہ آپ کے ٹخنوں سے نیچے جائے گا وہ جہنم میں جائے گا. اللہ اکبر. تو جب اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیشتر مقامات پہ اس کی ترغیب دی ہے کہ اپنے صحابہ کرام کو کہ پانچے ٹخنوں سے اوپر رہیں اور ٹخنے یعنی کھلے رہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں آج کل اکثر لوگ نماز میں سمجھتے ہیں کہ پانچے ٹخنوں سے اوپر رکھ لیں، لیکن جو نماز کے علاوہ ہیں وہ ان کی پینٹس نیچے جا رہی ہوتی ہیں، ان کی شلواریں نیچے ہوئی ہوئی ہوتی ہیں بالکل. تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ نماز میں تو ضروری ہے، اور نماز کے علاوہ بھی ہماری جو ڈیلی روٹین ہے اس میں ہمیں اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے پانچے جو ہوتے ہیں وہ ٹخنوں سے اوپر رہیں. صحیح بات ہے. اور انشاءاللہ تیسرا جو ہمارا ٹاپک آ رہا ہے وہ ہے کہ عام طور پہ جو لوگ ہیں مسلمان مردوں میں خاص طور پہ، وہ کوئی بھی عورت گزر رہی ہوتی ہے تو وہ اس کو دیکھتے ہیں. تو اسلام میں اس چیز سے بھی اجتناب کا کہا گیا ہے، پرہیز کا کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک قرآن کی ایک آیات ہے، اس کا یہ ترجمہ ہے کہ مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت رکھیں. تو مردوں کے لیے بھی یہ ہے کہ عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ مرد جو ہے مردوں کے سامنے اپنی شرم گاہوں کا اتنا وہ نہیں رکھتا. شارٹس پہنتے ہیں، شارٹس پہنتے ہیں، ان کی سطر کھلی ہوئی ہوتی ہے. تو بیسیکلی سطر کو ڈھانکنا مرد کے لیے بھی فرض ہے. اور اپنی نگاہوں کی بہت زیادہ حفاظت کرنی ہے کہ ایک ہی نگاہ کا ہم نے اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے بیسیکلی. صحیح بات ہے. نگاہوں کی حفاظت کے بعد جو اسی سے کنیکٹ جو ایک گناہ ہے وہ ہے کہ عورتوں کا پردہ کرنا. جس طرح مردوں کا اپنی نظروں کی حفاظت کرنا ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی، اور عورتوں کا تو بیسیکلی ہے کہ پورا اپنے آپ کو کور کر کے رکھیں. صحیح بات ہے. تو اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں. اللہ. تو مطلب قرآن میں بالکل واضح حکم ہے کہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیں یعنی پردہ کریں. تو لیکن ہمارے یہاں اس کو بالکل سمجھا نہیں جاتا، اور لوگ اس چیز کو بالکل وہ کرتے ہیں، اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ یعنی پردے کو وہ کوئی یعنی پردے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسلام میں. اور بہت زیادہ یعنی بے پردگی ہمارے معاشرے میں عام ہوئی بھی. تو اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. اور اسی کے ساتھ جو ہے ہم اپنے اگلے سب ٹاپک کی طرف آتے ہیں، جو کہ ہے کہ لوگ عام طور پہ کہتے ہیں، اور خاص طور پہ جو ہمارے گھریلو حالات ہیں اور عورتوں میں زیادہ ہیں، مردوں میں بھی آج کل ہے کہ غیبت کرنا کسی کی بہت کامن ہے. بہت کامن ہے. اور غیبت ہے کیا کہ کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی وہ گناہ بتانا جو اس کے اندر موجود ہے، یا وہ برائی کو ڈسکس کرنا جو اس کے اندر موجود ہے. اور آج کل تو عام طور پہ یہی چیز آ گئی ہے کہ آپ کے سامنے جو ہے سارے کے سارے لوگ اچھے سے ملیں گے، خوشی ملیں گے، اور آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کی برائی ہوگی. اور اکثر کسی لوگ کو کہو کہ بھائی آپ کسی کی اس کی غیبت کیوں کر رہے ہو، تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ برائی اس میں ہے تو میں بتا رہا ہوں. بیسیکلی یہی تو غیبت ہے کہ کسی کے وہ اس برائی کو ڈسکس کرنا جو اس کے اندر موجود ہو، اور جو برائی اس میں موجود نہیں ہے اور آپ وہ ڈسکس کرے تو آپ بہتان لگا رہے ہو. صحیح بات ہے. تو غیبت اور بہتان دونوں سے ہمیں بچنا ہے. اور اس میں بھی آپ اللہ تعالیٰ نے ایک سورۃ الہمزہ میں فرمایا وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ،
کہ بڑی خرابی ہے ایسے شخص کی جو عیب ٹٹولنے والا، غیبت کرنے والا ہو. اللہ اکبر. تو خرابی کا اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے کہ اس ایسے شخص پہ بہت زیادہ خرابی جس چیز کو ہے. اللہ تعالیٰ نے خرابی کہا ہے تو وہ پھر کنفرم کوئی خرابی ہے، اس کو ہمیں صحیح سمجھنا بات ہے. چاہیے اور اس کو چھوڑنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے. چاہیے. تو غیبت سے ملتی جلتی جو اگلی چیز ہے وہ ہے جھوٹ بولنا. تو جھوٹ بولنا تو مطلب تو میں کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو ایسا گناہ جس کو لوگ گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، بہت زیادہ کامن ہے. صحیح بات ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی 3 نشانیاں بتائی تھیں، جس میں سے ایک نشانی جھوٹ بولنے والا ہے، ایک وعدہ خلافی ہے، اور تیسری امانت جو دیتا ہے وہ امانت کی خیانت کرنا ہے. اور منافق وہ لوگ ہوں گے جو مسلمانوں میں سے ہی ہوں گے. بالکل، یعنی جو پیٹھ پیچھے کچھ اور سامنے کو. تو مطلب اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جھوٹ تو مطلب میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہمیں چھوڑ دینا چاہیے اپنی زندگیوں میں. ہمیں کو سچ کا بہت زیادہ امپلیمنٹ کرنا چاہیے اپنی زندگی میں، کیونکہ اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو پھر میرا نہیں خیال کہ آپ باقی نیکیوں کی طرف بھی آئیں گے. آپ کو نیکیوں کی طرف آنے کے لیے سب سے پہلے سب ہے جھوٹ کو چھوڑنا پڑے گا، اور اپنی زندگی میں سچ کو اتنا انوالو کر لیں کہ یعنی جو کام کریں آپ نے وہ سچ سے شروع کرنا ہے، اور آپ کا ہر کام سچ پہ ہی ختم ہونا چاہیے. انشاءاللہ بے شک. تو انشاءاللہ آج جو ہے ہم اپنی ویڈیو کا ادھر اختتام پذیر کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اور انشاءاللہ چلیں پھر انشاءاللہ پھر اللہ حافظ.